من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. معزز اور مکرم سامعین کرام، ہر انسان کا سب سے اہم اور بنیادی حق یہ ہے کہ اس کی جان کو ہر قسم کا تحفظ فراہم ہو، حیات زندگی محفوظ اور مأمون ہو، انسانی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ اور کوئی ضرر لاحق نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی کا ناحق خون نہ بہاؤ۔ یہ بات کہہ کے دین اسلام نے ہر انسان کو دوسرے کی جان پہ حملہ آور ہونے سے منع کر دیا ہے، اور اگر کوئی انسان کسی کی جان لیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو دین اسلام نے اس کو بہت بڑی معصیت اور جرم عظیم قرار دیا ہے۔ کسی دوسرے کی جان کے درپے ہونا یہ تو درکنار، دین اسلام نے اپنی جان پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی، اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دے دیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی انسان عبادت و ریاست کی کثرت کی وجہ سے اپنی جان کو مشقت میں اور اذیت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کا یہ طرز عمل بھی دین اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ ٹھیک ہے انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، لیکن انسان کی جان کا بھی انسان کے اوپر حق ہے، اور جان کا حق اس کو آرام پہنچانا یہ بھی انسان کو ادا کرنا پڑے گا۔ الغرض، دین اسلام نے انسانی جان کی حرمت کا اس قدر خیال کیا ہے کہ اس کا عشر عشیر بھی ان مذاہب میں موجود نہیں ہے کہ جو رحم اور مودت کا پیکر سمجھے جاتے ہیں اور جو اہنسا اور عدم تشدد کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں۔ اسلام میں انسانی جان کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، ایک انسان کا خون بہا دیا، فرمایا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو تہہ تہہ کر دیا ہے، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کا خون بہا دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچا دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا، پوری انسانیت کو اس نے حیات جاودہ عطا کر دی ہے۔ اب ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے مترادف کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے ایک بندے کو مار دیا، ایک بندے کو قتل کر دیا، تو گویا کہ اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میرے دل میں انسانی زندگی کے بارے میں کوئی احترام موجود نہیں ہے۔ اب جب انسانی زندگی کا احترام ہی اس کے اندر سے ختم ہو گیا تو ایک کو مارے پوری انسانیت کو مارنے اس کے برابر ہے۔ اور جس نے ایک انسان
انسان کو بچا دیا تو گویا اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں انسانی زندگی کو بقا کا ضامن سمجھتا ہوں اور انسانی زندگی کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ انسانی جان کی حرمت کی اس سے بڑھ کے تعظیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کا ذکر کیا جو خاص خاص بندے ہیں جن کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے کہ رحمان کے خاص و خاص بندے، ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان یہ کی ہے کہ وہ انسانی جان کی حرمت کا پاس رکھتے ہیں، کسی کو نہ حق قطعا ذالک یلقى عذابا یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ فرمایا جب اللہ کے بندے ہیں وہ کسی کو نہ حق قتل نہیں کرتے، کسی کا نہ حق خون نہیں بہاتے۔ ومن یفعل ذالک یلقى عذابا، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، کسی کی جان کے در پہ ہوگا، کسی کا خون بہائے گا، کسی کی روح کو اس کے جسم سے جدا کرے گا، فرمایا اس نے اپنے اوپر بہت بڑا وبال اکٹھا کر لیا ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو دوہرا عذاب دیں گے، دوگنا عذاب دیں گے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس ذلت اور رسوائی کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ اس کو زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ یہ انسانی جان کی اہمیت ہے کہ دین اسلام میں انسان کی جان کی قدر کتنی زیادہ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو مخاطب کیا۔ صحابہ کرام کو مخاطب کرنے کے بعد پوچھا فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، اے میرے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو پتا تھا کہ حج کا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کو پتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کو پتا ہے۔ قربان جائے صحابہ کرام کی اس مثال میں جو ادب و احترام کی مثال انہوں نے قائم کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا، اے صحابہ یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کو پتا ہوگا یا اللہ کے پیغمبر کو پتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکہ مکرمہ شہر کا نام ہے نا، مکہ مکرمہ ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تیسرا سوال کیا فَأَيُّ يَوْمِكُمْ هَذَا، اے میرے صحابہ یہ دن کون سا ہے؟ اب قربانی کا دن تھا، یوم النحر تھا، صحابہ کو پتا تھا، لیکن فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کو پتا ہوگا یا اس کا پیغمبر جانتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جی اللہ کے پیغمبر یوم النحر ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین سوال کر کے صحابہ کرام کو بات کون سی سمجھائی ہے، پیغام کیا دیا ہے؟ فرمایا یاد رکھو ان دماءکم واموالکم وإعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا۔ فرمایا یہ جس طرح مہینہ عظمتوں والا، جس طرح یہ شہر برکتوں والا، جس طرح یہ دن حرمتوں والا، اسی طرح ایک مسلمان کی جان بھی حرمت والی ہے۔ جتنی حرمت مکہ مکرمہ کی ہے، جتنی حرمت حج کے مہینے کی ہے، جتنی حرمت قربانی کے دن کی ہے، فرمایا اس سے کہیں بڑھ کے حرمت ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی جان کی ہے۔ کس قدر اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضى بین الناس یوم القیامة فی الدماء، فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے، لوگوں کے معاملات کو نپٹایا جائے گا، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے کہ جنہوں نے ایک انسان نے دوسرے کو قتل کر دیا، دوسرے کا خون بہا دیا، سب سے پہلے اس بندے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انسان کی جان کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے، اور کتنی قدر اور منزلت ہے کہ ایک طرف پوری دنیا اور پوری دنیا کا ساز و سامان ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ مومن کی جان ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فرمایا پوری انسان پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے،
پوری دنیا کو مٹا دیا جائے، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اللہ کے ہاں یہ چھوٹی بات ہے، اللہ کے ہاں یہ ہلکی بات ہے۔ اور ایک بندہ مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے، یہ اللہ کے ہاں بڑی بات ہے۔ اس قدر اہمیت اور اس قدر قدر ہے دین اسلام میں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اہمیت کو سمجھایا، قدم قدم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کی حرمت کا پاس کرنے کا درس دیا ہے کہ خبردار کسی کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کو ناحق نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی کو ایذا نہیں پہنچائی جائے گی، تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے سے آدمی تھے، بڑا پیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک مرتبہ ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا، حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں تھا، میرے ساتھ ایک انصاری صحابی تھا، ہم نے ایک کافر کو پکڑا، اس نے ہم پہ حملہ کیا، اور جب ہم نے حملہ کر کے اس کو قابو کرنا چاہا نا تو اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یعنی مرنے کے قریب جب اس کو پتا چلا کہ میرے اوپر حملہ کیا جائے گا تو اس نے اپنی زبان سے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں وہ انصاری صحابی تو وہیں پر رک گیا، اس نے آگے قدم نہیں بڑھایا، لیکن میں نے آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا، اس کو جان سے مار دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، آ کے ساری داد سنائی کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے لشکر کے لیے روانہ کیا تھا، یہ معاملہ پیش آیا، یہ معاملہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں ساتھ ہم نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے پیغمبر ہم اس پہ حملہ کرنے لگے تھے تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ناراضی کا اظہار کیا، خفگی کا اظہار کیا، فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی اس پہ حملہ کیا، اس کی جان کو نکال دیا۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ اس جملے کو دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج و الم کی ایسی کیفیت طاری تھی کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، فرمایا میرے دل میں یہ تمنا جاگوزی ہو گئی، میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، یعنی آج اسلام قبول کرتا، مسلمان ہوتا، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کرتے تھے، مسلمان ہوتے ہوئے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انسانی جان اہمیت اتنی زیادہ ہے، اور بندہ مومن کی جان، ایک کلمہ پڑھنے والے کی جان، اس کی منزلت اور اس کی حرمت کس قدر زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لأركبهم الله في النار، فرمایا ساری کی ساری زمین والے مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، آسمان والے بھی مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، سارے مل کے ایک بندہ مومن کو قتل کر دیں، آسمان والے مل جائیں، زمین والے مل جائیں، سارے مل کے ایک بندہ مومن کو قتل کر دیں، فرمایا اللہ رب العالمین سارے آسمان والوں کو، ساری زمین والوں کو ایک بندہ مومن کے قتل کرنے کی وجہ سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اتنی قدر، اس قدر زیادہ اہمیت ہے، اس قدر زیادہ حرمت ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کو قتل کیا گیا، اس کے قتل میں 4 لوگ شریک تھے، 4 انسان شریک تھے۔ تو عمر بن خطاب سے پوچھا گیا کہ چاروں کو قتل کیا جائے گا؟ فرمایا لَوِ اشْتَرَكُوا فِيهَا أَهْلَ صَنْعَاءٍ لَقَتَلْتُهُمْ، فرمایا تم 4 لوگوں کی بات کرتے ہو، صنعاء وادی کا یہ واقعہ ہے، فرماتے ہیں تم 4 لوگوں کی بات کرتے ہو، اگر پورے کے پورے اہل صنعاء اس ایک بندے کے قتل میں شریک ہوتے ہیں تو عمر سب کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انسانی جان کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، اس قدر انسانی جان کی حرمت ہے۔ اب جو بندہ کسی کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے، کسی کی روح کو اس کے جسم سے جدا کر دیتا ہے، کسی کا ناحق خون بہا دیتا ہے، ایسے بندے کے لیے شریعت اسلامیہ نے سزا کیا مقرر کی ہے؟ ایسا بندہ کتنا بڑا مجرم ہے شریعت اسلامیہ کی نظر میں؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او مؤمنا قتل مؤمنا
متعمدا. فرمایا ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، غلطیاں کرتا رہا، گناہ کرتے کرتے ہی فوت ہو گیا، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی. فرمایا اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معافی کا طلب کر دے. لیکن دو گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ان میں سے پہلا گناہ فرمایا الا من مات مشرکا، جو انسان شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، جس کو رب کی توحید کا پاس نہیں تھا. فرمایا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اور مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، اور دوسرا وہ بندہ جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. جس نے رب العالمین کی توحید کی حرمت کا خیال نہیں کیا، ایسے بندے کے لیے معافی نہیں. اور جس نے انسانی جان کی حرمت کا خیال نہیں کیا، ایسے بندے کے لیے بھی معافی نہیں ہے. جو انسان کسی دوسرے کو قتل کر دے بلا وجہ، ناحق خون بہا دے کسی کا، ایسے بندے کو سب سے بڑی سزا یہ ملتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق چھین لیتی ہے. نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال المسلم معتقا صالحا ما لم يصب دما حراما. فرمایا بندہ مومن اس کا معاملہ بڑا ہلکا پھلکا سا رہتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کو نیک اعمال کی توفیق ملتی رہتی ہے. نیکی کرتا ہے، برائی ختم ہو جاتی ہے، نیکی کرتا ہے، بدی کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں. لیکن فرمایا کہ بندہ مومن جب کسی کو قتل کر دے، مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد جب کسی کو قتل کر دے، پھر ایسے بندے سے اللہ رب العالمین نیک اعمال کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں، پھر اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی. میں کہ جو انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے، ناحق قتل کرنا، یہ انسان ایسے تباہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے کہ اس گڑھے سے دوبارہ سلامتی کے ساتھ باہر نہیں آ سکتا. تباہی کے گڑھے میں گرنے کا مترادف ہے اعمال صالحہ کی توفیق کو رب العالمین سلب فرما لیتے ہیں. اور اگر کوئی عمل صالح کر بھی لے، کوئی نیکی کا کام کر بھی لے، جس سے ہو بھی جائے، تو اس کے نیکی کے کام کو رب العالمین قبول ہی نہیں فرماتے. جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہے، ناحق خون بہانے والا ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل مؤمنا فاعترض بقتله لم يقبل اللہ منہ صرف ولا عدلا. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، ناحق قتل کیا، ظلم و زیادتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، فرمایا اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کو فرض عبادت کو قبول کرتے ہیں، نہ کسی نفل عبادت کو اس سے قبول کیا جاتا ہے. عبادت اعمال صالحہ کی توفیق کی سبب ہو جاتی ہے، نیک اعمال کو توفیق نہیں ملتی. اور اگر توفیق مل بھی جائے تو اللہ رب العالمین اس سے توفیق، اس کی نیک عبادت کو، نیکی کے کام کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کا خون بہا دینا، جو بندہ یہ کام کرتا ہے، جو انسان قاتل ہے انسانیت کا، وہ انسان ابلیس کے مشن پہ ہے، شیطان کے مشن کو پورا کر رہا ہے. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا وقت ہوتا ہے، شیطان اپنا دربار سے جاتا ہے اور اپنے حواریوں سے، چیلوں سے کہتا ہے کہ آج کے دن من اضل اليوم مسلما بسطہ التاج. شیطان اپنا دربار سجاتا ہے، دربار سجا کے اپنے حواریوں سے کہتا ہے آج کے دن تم میں سے جو بندہ مسلمانوں میں سے کسی کو گمراہ کرے گا، کسی کو جہنم کے راستے میں گامزن کرے گا، میں ایسے بندے کے سر پہ تاج کو سجاؤں گا. شیطان کہتا ہے میری طرف سے تاج اس بندے کے سر پہ پہنایا جائے گا. اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ نکلتے ہیں شیطان کے چیلے، اس کے حواری. ایک بندہ آ کے کہتا ہے جناب میں گیا ایسے فلاں جگہ پہ، خاوند اور بیوی کے درمیان تنازع تھا، میں نے اختلاف کروایا، اختلاف کروانے کے بعد میں نے ان کے اندر طلاق کروا دی، یہ کارنامہ سر انجام دے کے آ رہا ہوں. تو شیطان کہتا ہے تو بڑا کام نہیں کیا تم نے، اب تو طلاق کروا کے ہو سکتا ہے وہ پیچھے سے رجوع کر لیں، وہ دوبارہ نکاح کر لیں، تو بڑا کام نہیں کیا، بیٹھ جائے. دوسرا بندہ آتا ہے، آج کہتا ہے گیا فلاں نوجوان کے پاس، اس نوجوان کو میں نے برگلایا، بہکایا، اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی. اب یہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بھی ایسا جرم ہے جس پہ ابلیس اور اس کے چیلے فخر کرتے ہیں، اس پہ ناز کرتے ہیں. فرمایا حتی عق والدین، میں نے اس کو بہکایا، اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کر دی.
شیطان کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، تو نافرمانی کروا کے آیا ہے، گستاخی کروا کے آیا ہے، واپس آ گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، بڑا کام نہیں کیا، بیٹھ جائے۔ اب تیسرا بندہ آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ میں نے اس ایک انسان کا اس قدر پیچھا کیا، اس کو اتنا بہکایا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ شرک کر دیا، توحید کا جو عہد تھا اس عہد کو اس نے توڑ دیا۔ تو شیطان کہتا ہے فَيَقُولُ أَنْتَ أَنْتَ، واہ تو کمال کر کے آیا ہے، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ابھی اتنی باتیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے اور آگے شیطان کو کہتا ہے جناب میں بھی کارنامہ سناؤں، میں بھی بتاؤں میں کیا کر کے آیا ہوں۔ شیطان کہتا ہے تو بھی بتا تیری کارگزاری کیا ہے، تیری کارکردگی کیا ہے۔ کہتا ہے میں ایک بندے کے پاس گیا، میں نے وہ دوسرے کے ساتھ لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا، لڑائی جھگڑے کے دوران میں نے اس بندے کو اتنا اکسایا کہ اس نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا۔ اب شیطان کہتا ہے فَيَقُولُ أَنْتَ أَنْتَ، پر تو سب سے بڑا کام کر کے آیا ہے۔ اس کام کرنے کی وجہ سے شیطان اس بندے کے سر پہ تاج کو پہنا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ طلاق ایک بندہ کروا کے آیا ہے، اس کو شیطان نے تاج نہیں پہنایا، والدین کی نافرمانی کسی نے کی ہے اور وہ کروا کے آیا ہے، شیطان نے تاج نہیں پہنایا۔ ایک بندے کو شرک کے راستے میں گامزن کیا، ایسے کو بندے کو بھی تاج نہیں پہنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شرک کا تعلق ہے ایک بندے کے ساتھ، اور قتل یہ ایسی چیز ہے اس کا تعلق ہے پورے معاشرے کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ایسی کئی ایک مثالیں، سینکڑوں مثالیں ہیں کہ ایک انسان کو قتل کیا اور بدلے میں دوسری پارٹی میں قتل کیا، خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو گئے، ملیاں میٹ ہو گئے۔ اس لیے شیطان ایسے بندے کو تاج پہناتا ہے۔ پورے معاشرے کا امن، سکون، چین، اطمینان برباد کرنے والا یہ عمل ہے اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو ناحق قتل کر دے، کسی کا ناحق خون بہا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج موجودہ صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے، انسانی جان کی حرمت کو بھی ہم نے دیکھ لیا اور ناحق قتل کرنے کی سزا کو بھی ہم نے سن لیا، لیکن موجودہ صورتحال آپ کے علم میں ہے کہ ہفتے کے اندر دو ایسے دل خراش صالحات پیش آئے ہیں کہ ہر عادل اور ہر معتدل انسان کا دل خون کے آنسو میں پڑا۔ پہلے نمبر پہ کوئٹہ بلوچستان کے اندر 11 مزدوروں کو خون کے اندر نہلا دیا گیا، مزدوری کرنے والے لوگوں کو خاک و خون میں تڑپا کے ان کو ہلاک کر دیا گیا، ناحق قتل کیا گیا اور ظلم و بربریت کا ایسا مظاہرہ کیا گیا۔ میں سن رہا تھا کہ خاندان ایسے ہیں کہ جن خاندانوں میں جنازے کو کندھا دینے کے لیے کوئی مرد نہیں بچا۔ یہ تو ان لوگوں نے کیا نا جو دہشت گرد ہیں، جو تخریب کار ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو انسانیت سوزی کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا صادقہ کیا ہوا کہ شہر اقتدار کے اندر، اسلام آباد کے اندر ظلم و بربریت کی اور درندگی کی انتہا کی گئی، اور کی گئی لوگوں نے کہ جنہوں نے عوام کی حفاظت کے نام پہ وردی کو پہنا، عوام کی حفاظت کے نام پہ ٹریننگ لی اور عوام کی حفاظت کے نام پہ اسلحے کو زیر قید کیا۔ آپ نے واقعہ سنا کہ پولیس نے ایک نہتھیا طالب علم جس کا نام اسامہ تھا، گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اس کے اوپر۔ ایک طرف تو تقریب کار ہیں، دہشت گرد ہیں، لیکن یہ قانون کے محافظ، قانون کے رکھوالے، انہوں نے جب ایک نہتھیا طالب علم کو قتل کر دیا تو ہم اپنی فریاد کس کو سنائیں؟ کیسا ہمارا نظام ہے کہ ایک نہتھیا طالب علم اور ایسا طالب علم جو بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہے، ایجوکیٹڈ پرسن ہے، اس کو قتل کیا گیا، خاک و خون میں تڑپایا گیا۔ ہماری اپیل بھی ہے، اگرچہ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اقتدار کے مزے لوٹنے والے ہیں ان کے پاس عوام کی بات کو سننے کے لیے، ان کی بات پر کان دھرنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صدائے احتجاج کو بلند کرنا، آواز کو اٹھانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ خدا را ہوش کے ناخن لے، انصاف کرے، اس وقت کے آنے سے پہلے انصاف کرے۔ ایسا نہ ہو کہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کو کھڑے ہو کے جواب دینا پڑے، اور پھر وہ دن ایسا ہوگا کہ مقتول کے ہاتھ ہوں گے اور اقتدار کا مزہ لوٹنے والوں کے گریبان ہوگا، اس کے گریبان کو پکڑ کے مقتول سوال کرے گا، اے میرے خالق و مالک پوچھ ان سے کہ ان کے دور اقتدار میں، ان کے دور حکومت میں کس جرم کی پاداش میں مجھے قتل کیا گیا، کس جرم کی پاداش میں میرے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ ظلم و بربریت کے ایسے واقعات
اللہ اکبر، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. کتنے خواب سجائے ہوں گے اس بچے کے باپ نے، کتنی امیدیں دی ہوں گی اس بچے کی ماں نے اس کو، لیکن اس کو زندگی سے دور کر دیا گیا. جنگل کے قانون، نہ یہ پہلا واقعہ ہے اور نہ یہ آخری واقعہ. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہ یہ پہلا واقعہ، اس سے پہلے سائیوان میں کیا کچھ ہوا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ ایسی خبریں آتی ہیں. قانون کے رکھوالے ہی اگر معصوم لوگوں کی جان لیں گے تو فریاد اپنی کس سے کرنی ہے؟ پھر اپنا نوحہ کس کو سنانا ہے؟ اپنا وبیلہ ہمیں کس کے سامنے رکھنا ہے؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، ہمارا درد دل تو یہی کہتا ہے خدا کے لیے انصاف کیا جائے اور نوٹس دیا جائے، اور جو مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اللہ رب العالمین سے میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.